آج میری کیا؟ بات ہوئی ہے شیر افضل مروت صاحب سے، وہ یہ بتا رہے تھے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات نہ اور مذاکرات خراب کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے سنا ہے بانی پی ٹی آئی کو 14 سال کی قید کی سزا سنائی جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل حکیم اور میرے ساتھ موجود ہیں جاوید سمرو۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے مذاکرات کے حوالے سے ہی، لیکن مذاکرات کے حوالے سے باتیں تو بہت ہو چکی ہیں، ابھی تک مذاکرات شروع نہیں ہو سکے۔ مذاکرات کیوں تاخیر کا شکار ہیں، کس کی کہاں پہ منظوری کی ضرورت ہے اور کس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ جو اپوزیشن کی پی ٹی آئی کی کمیٹی ہے اس کی حد کیا ہوگی، اس کو کون سے اختیارات حاصل ہوں گے، اور حکومت کی طرف سے کمیٹی کے نام کب تک سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کے ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جاوید سمرو، مذاکرات کی باتیں تو کافی دنوں سے ہو رہی، سپیکر نے بھی پیشکش کر دی، مذاکرات شروع ہوتے نظر نہیں آ رہے، نہ جو ہے وہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ تاخیر کس وجہ سے ہے۔ دیکھیں، میں پہلے دن سے میں اس موقف پر قائم ہوں، آپ کو بھی پتا ہے اس چیز کا کہ مذاکرات کے اندر ڈیلے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ یہ عدالتی میدان کے اندر یہ ڈیلے چاہتے ہیں، وہاں پہ ڈیلے ٹیکٹس کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ وہاں بھی کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں جیسے گزشتہ روز 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر فیصلہ محفوظ ہوا ہے، تو اب اس کے اوپر بھی بہت زیادہ باتیں ہونا شروع تشویش ہو ہوگی۔ گئی ہیں۔ تشویش نہیں، باتیں۔ تشویش تو تب ہوگی نا جب اب پی ٹی آئی میں تو بے چینی اور تشویش ہی ہے نا۔ دیکھیں پی ٹی آئی کے جو میرے ذرائع کور کمیٹی، یہ کل کے فیصلے آنے کے بعد ان کے واٹس ایپ گروپوں کے اندر ایک بار پھر سے یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ جی یہ بتائیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، 190 ملین پاؤنڈ کے اندر اس طرح سے کیس کو کیوں نہیں لے کے جایا جا سکا کہ یہ معاملہ یہاں تک نہ آتا، فیصلہ محفوظ نہ ہو اور آگے جاتا۔ جبکہ سلمان صفدر صاحب جو کل کہہ رہے تھے، انہوں نے کل ایکسپٹ کیا ہے باہر آ کر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈالا جل کے باہر کہ جی جو کاروائی ہوئی ہے ٹھیک ہوئی ہے، ہمیں عدالت کے اوپر بھروسہ ہے۔ چلو بطور وکیل یہ اچھی بات ہے، اگر ان کے پاس کوئی سیاسی عہدہ ہوتا پی ٹی آئی کا تو شاید وہ اسٹیٹمنٹ ایسی نہ آتی۔ اب رہی بات کہ جو میں آپ کو اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ان کے جو پی ٹی آئی کے واٹس ایپ گروپس ہیں ان کے اندر پھر سے یہی ایک بات ہونا شروع ہوئی ہے کہ جی ہمیں جتنا ہو سکتا تھا ہم اس پر ڈیلے کرتے اور اس کی وجہ میرے ایک سورس نے مجھے یہ بتائی ہے کہ وہاں پر یہ بھی بات کی گئی ہے کہ جی یہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے تھا اس کیس کو لنگر آن کرتے، اس کو زیادہ لمبا کھینچتے تاکہ تب تک ٹرمپ صاحب جو ہے وہاں پر حلف برداری کرتے، اس بطور صدر یو ایس اے جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ لیکن چلے، اب چونکہ کل فیصلہ محفوظ ہوا ہے تو اب ان کے گروپس میں یہ بھی بات ہونا شروع ہوئی ہے کہ جی سزا ہوگی کتنی۔ اب اچھا، وہ اس کی میں آپ کو بتا دوں، آج میری کیا بات ہوئی ہے شیر افضل مروت صاحب سے۔ شیر کہاں بات ہوئی آپ کی افضل پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہم قومی کھڑے اسمبلی تھے، اجلاس میں جی باہر؟ قومی اسمبلی اجلاس سے باہر، تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ مذاکرات تو ہونے چاہیے اور مذاکرات کے لیے بانی پی ٹی آئی نے کمیٹی بھی بنا دی ہے، لیکن کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات نہ اور مذاکرات خراب کرنے کی کوشش کی۔ اسی میں انہوں نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو 14 سال کی قید کی سزا سنائی جا رہی ہے۔ ولا عالم، یہ ان کا اپنا موقف ہے، انہیں کہاں سے پتہ چلا، کیسے پتہ چلا، ان کا میں سورس بتاتا کیا ہوں ہے، کیسے پتا چلا۔ اور عدالت نے ابھی ایک فیصلہ سنایا ہے نہیں، وہ پیر کو سنانا ہے، انہیں 4 دن پہلے کیسے میں پہلے پتہ ہے۔ بتاتا ہوں نا ان کے موکلان بہت مضبوط ہیں۔ وہ ایسے نو ڈاؤٹ شیر افضل صاحب جج بھی رہ چکے ہیں، شیر افضل صاحب صوبہ خیبر پختونخوا میں اچھے عہدوں پہ رہ چکے ہیں۔ پی ٹی آئی میں تو یہ اب آئے نا، اس سے پہلے باقی سیاسی جماعت کے اندر رہ کے انہوں نے بڑے اچھے عہدوں پہ رہ کر اپنا کام کیا ہے، سیاسی ہلچل مچائی ہے۔ تو بطور وکیل اب ان کو اندازہ ہے کہ اس کیس کے اندر کتنی سزا ہوگی، کم سے کم 10 سال، زیادہ سے زیادہ 14 سال جو عمر قید بنتی ہے۔ اور اسی بنیاد پر میری سمجھ، کیونکہ ہم بھی کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں تو سمجھ تھوڑی بہت آتی ہے، تو ان کو آئیڈیا ہے کہ جی 14 سال ہوگی۔ اب اسی بات کے اوپر بھی ان کے واٹس ایپ گروپس ماشاءاللہ اتنے ایکٹیو ہو چکے ہیں، کل رات سے ٹکا ٹک چل رہی ہے کہ جی ایک وکیل صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، دوسرے وکیل صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، ایکس وائی زیڈ جو ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو اب ان کے اوپر یہ بھی بڑی پریشانی ہے کہ یار اگر یہ سزا ہو گئی تو پھر ہم کہاں اسٹینڈ کریں گے۔ اب ان کو یقین ہو چکا ہے کہ یہ جو مذاکرات کی باتیں ہیں وہ بھی ہمارے لیے بالکل بے فائدہ ہیں،
اور بے فائدہ اس وجہ سے ہے، وہ صرف ایک وجہ ہے، وہ ہے ان کی غیر سنجیدگی۔ میں آپ سے پچھلے کتنے دنوں سے آپ سے یہی بات کر رہا ہوں کہ اس پوری قیادت کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے یہ معاملات یہاں تک پہنچے۔ یہ اگر پہلے دن ہی عمران خان صاحب جو اندر بیٹھے ہوئے، شاید چلو مانتے ہیں ان کو اتنا اندازہ نہیں ہوگا باہر کیا ہو رہا ہے، ان کو صحیح پکچر دیتے تو شاید آج سے 2-3 ماہ پہلے کہتے جی جائیں مذاکرات کریں۔ آج جو پارلیمنٹ ہے اس کے بعد دیگر جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان سے بھی جو میری بات ہوئی ہے اس میں آپ والی بات کو سب نے کوٹ کیا۔ ملک ابرار صاحب جو مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت تو پہلے دن سے مذاکرات چاہتی ہے، اور جب ہم اپوزیشن میں تھے تب بھی مذاکرات چاہتے تھے، اور یہی بات جو مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں اعجاز الحق صاحب، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ حکومت تو بڑی سنجیدہ ہے مذاکرات کے حوالے سے، پی ٹی آئی نے سنجیدگی دکھانی ہے۔ اور پی ٹی آئی نے سنجیدگی کیا دکھانی ہے؟ وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے لیڈرز کو نہیں پتا کہ وہ ایک طرح سے انہوں نے کہا کہ کیا کرنا ہے، اور جب تک منظوری پنڈی سے ساتھ انہوں نے پنڈی سے واضح بھی کیا، انہوں نے کہا پنڈی سے مراد اڈیالہ جیل والا ہے کہ جب تک وہاں سے منظوری نہیں ہوگی یہ آگے کیسے بڑھیں گے، تو مذاکرات ضرور ہونے چاہیے اور پاکستان کے لیے مذاکرات ہونے چاہیے۔ بات وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے۔ شبلی فراز صاحب نے بھی جو ایک نجی چینل سے گفتگو کی، شبلی فراز صاحب نے بھی بڑے واضح طور پہ کہا، انہوں نے کہا جی کمیٹی بنا دی، جو شیر افضل مروت صاحب کی بات ہے، لیکن اس کمیٹی کو بانی پی ٹی آئی سے نہیں ملنے دیا جا رہا، وہ حد بتائیں گے کہ ان کی حد کیا ہے۔ یعنی کمیٹی تو آپ نے بتا دی لیکن ابھی تک وہ کمیٹی میں گوں ہیں، ابھی تک آپ تذبذب کا شکار ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کس حد تک مذاکرات میں جانا ہے، کیا اختیارات ہوں گے ہمارے پاس، کون سی بات ماننی ہے کون سی نہیں ماننی، تو مذاکرات کس بات کے کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر 25 نومبر کی رات کو 12 بجے اڈیالہ جیل کے دروازے ملاقات کے لیے کھل سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت سنجیدہ ہے کہ جی کچھ نہ کچھ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ایسا سٹیپ ہے جس سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ جی حکومت اس پہ سنجیدہ ہے۔ لیکن جو میں جہاں تک سمجھتا ہوں، جو میرے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ جی یہاں پہ اس وقت جو قیادت ہے وہ کسی طرح سے سنجیدہ نہیں ہے، وہ سب چاہتے ہیں کہ فی الحال اپنی سیاست کی دکانداری کو چمکائیں۔ ویسے تو ہمارے وہ تمام پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں قابل عزت ہیں ہمارے لیے، لیکن اس میں اکثریت کی یہی سوچ ہے کہ ہم کسی طرح سے اپنی کانسٹیٹیوئنسی سے باہر نکل کر نیشنل لیول پر آ کر ایک رول جو ہے وہ پلے کریں۔ جب ایک پارٹی کے رہنماؤں کے اندر انڈیویجولی یہ سوچ ہوگی تو پھر آپ مجھے بتائیں میرے بھائی کہ وہ کس طرح سے کوئی اگلا فریق جو ہے سمجھے گا کہ یہاں سنجیدگی ہے، کیونکہ جو بھی باہر آتا ہے میڈیا سے الگ اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے۔ اب کل کی میں بات بتاؤں کہ جو باقی دوست ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ تو بالکل ہی سائیڈ پہ ہیں، چپ ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو نام گنواتا ہوں، علی ظفر صاحب، حامد خان صاحب، سلمان اکرم راجہ بالکل سائیڈ پہ ہیں۔ سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے آپ کے شیخ وقاص اکرم صاحب جو مین اسٹریم ہے ان کی، اور پھر اگر اس کے بعد آگے تھوڑا لے جائیں آپ کے شیر افضل مروت صاحب جو کسی حد تک سمجھتے ہیں، لیکن اس کو نہ کسی کمیٹی میں رکھا گیا نہ اس کو کہیں رکھا گیا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سوشل میڈیا سٹار بن چکا ہے تو اس لیے اس کو ساتھ لے کے چلنا مناسب نہیں ہے۔ تو اور دوسری چیز، کل جیسے میں نے آپ کو بتایا، آج بھی میں اپنے ناظرین کے سامنے یہی موقف دہراؤں گا کہ حکومت اب بھی جو مذاکرات چاہتی ہے وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ بھائی ایسا گارنٹیئر لے آئیں جو گارنٹی دے کہ جی یہ بعد میں مکریں گے نہیں، جو گارنٹی دے کہ بعد میں یو ٹرن کے بادشاہ جو ہیں وہ یو ٹرن نہیں لیں گے، یو ٹرن کے بادشاہ جو ہیں وہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے پاکستان کی معیشت کو نقصان میں ہو۔ آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا کہ جو شبلی فراز صاحب نے گفتگو کی ہے، نجی چینل نے جو کوٹ کی ہے، اس کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ اب حکومت پہل کرے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ یعنی وہ جو مذاکرات کی ایک فضا تھی اب وہ گوں کا شکار ہے، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی کو حد کا ہی نہیں پتا، اپنی حدود کا ہی نہیں پتا کہ کمیٹی کیسے مذاکرات کرے گی۔ اس کمیٹی کو اپنے حدود و قیود کا اندازہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں پھر وہیں پہ اٹکوں گا کہ میری سوئی اٹکی ہوئی ہے ادھر ہی فیصل صاحب کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم مذاکرات کرتے ہیں تو ان مذاکرات کی کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ پارٹی اس وقت چل رہی ہے ایک علیمہ خان کی طرف، دوسری چل رہی ہے بشرا بی بی کی طرف۔ دونوں خواتین پارٹی کو چلا رہی ہیں، جو کلیم کرتی ہیں کہ جی جو سیاسی کارکنان ہیں پارٹی کے
وہ ان کے ساتھ ہیں. ان کے لیے تو اگر آپ ان کے کارکنان سے پوچھیں اس قیادت کے لیے تو وہ اس قیادت کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. 2000 ہماری جو ابھی معذرت چاہتا ہوں عام انتخابات ہوئے اس میں بھی ان کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں. ان کے واٹس ایپ گروپس میں ان کے اچھا، اوپر الزامات لگے. خورشید شاہ صاحب نے بھی ایک انٹرویو دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور پیپلز پارٹی مذاکرات کی حمایت کل کرتی ہم ہے. نے کہا یہ آپ کو یہ کل وہی یہ بات بات بتائی ہم نے. جی جی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہے اور اس نے مذاکرات شروع کرنے ہیں، اور پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ کوئی بھی بھائی مسائل ہیں وہ مجھے یہ ڈائلاگ کے ذریعے حل بتائیں ہونے چاہیے. فیصل صاحب، آپ یہ بتائیں آپ کا کسی بندے سے جھگڑا ہو جائے اور یہ بظاہر نظر آئے کہ جی آپ نے غلطی کی ہے تو پھر پہلے آپ جھکیں گے نا. مطلب یہ عام ایک کہیں جھگڑا ہوتا ہے جیسے میں نے مثال دی، وہاں بھی یہی ہوتا ہے یار اچھا مجھ سے غلطی ہوئی ہے بھائی میں آ رہا ہوں، آ جاؤ بیٹھتے ہیں ٹیبل ٹاکس کرتے ہیں، محلے کے اور شہر کے 4 معززین بٹھا کے مطلب جرگا ٹائپ کیا جاتا ہے کہ، لیکن اس میں پہل کون کرتا ہے؟ جسے پتا ہوتا ہے یار میں پھنسا ہوا ہوں. یہاں تو الٹا ہے نا. مطلب شبلی فراز کے صاحب کے بیان کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پہل حکومت کیوں کرے. حکومت تو نہیں پھنسی ہوئی. حکومت کا فرض ہے کہ آپ کے علاوہ بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ باقی شہریوں کو بھی تحفظ فراہم کرے، امن و امان کی صورتحال بہتر کرے، اوور آل ملک کی معیشت کو سنبھالے، اوور آل ملک کے سیاسی استحکام کو برقرار رکھے. پھنسے تو بھائی آپ ہیں نا، آپ آئیں نا، آپ پہل کریں. آپ پہل کرتے نہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے جو بات کرنی ہے شاید عمران خان صاحب نہ مانے، ان کے بات کی وقت نہیں رہے گی. تو اس صورتحال میں حکومت بھی یہ سمجھتی ہے ماضی قریب کے تجربوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کم از کم ایسا کوئی گارنٹیئر آئے جو عمران خان صاحب کو بالکل سمجھا سکے کہ جی ہاں یہاں سے کر یہاں تک جانا چاہیے، یہاں سے لے کر یہاں تک نہیں جانا چاہیے. یہ کام ہمارے ملک کے اندر پیپلز پارٹی بہت اچھے طریقے سے کرتی ہے. پہلے نون لیگ نہیں کرتی تھی لیکن اب نون لیگ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ سیاست کے اندر گیو اینڈ ٹیک جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. اور جب تک آپ گیو اینڈ ٹیک نہیں کریں گے تو اس کا مطلب آپ نے مذاکرات کے دروازے بند کر دیے. انہوں نے تو اپنے تمام مذاکرات کے دروازے پہلے سے بند کیے ہوئے ہیں سب پہ الزامات لگا کے. ان ساری باتوں کے باوجود اگر دیکھیں گو کے مذاکرات کی صورتحال جو ہے گوں گوں کا شکار ہے. ابھی تک یہ نہیں واضح ہو سکا کہ مذاکرات کب شروع ہوں گے. جو کمیٹی ہے اس کی اگر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوتی ہے تو ان کے پاس کون سے اختیارات ہوں گے مذاکرات کے لیے. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ارکان پارلیمنٹ جو ہیں، چاہے وہ حکومت سے ہیں چاہے وہ اپوزیشن سے ہیں، وہ بڑے پر امید ہیں کہ مذاکرات ہوئے تو اس کے بہت اچھے نتائج ہوں گے سیاسی استحکام کے حوالے سے، مسائل کے حل کے لیے. اور شیر افضل مروت صاحب نے تو یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ انہیں یہ امید ہے کہ وزیر اعظم جب دورہ مصر سے جمعہ کو واپس آئیں گے تو اس کے فوری بعد حکومت کی طرف سے مذاکراتی کمیٹی کا اعلان بھی کر دیا جائے گا. مذاکراتی کمیٹی کا حکومت کی طرف سے اعلان بھی کر دیا جائے. حکومت سنجیدہ بھی ہے. حکومت نے آپ کے جو سوالات تھے مذاکرات کے حوالے سے ان کا گرم جوشی سے جواب بھی دیا، لیکن سنجیدگی کا مظاہرہ آپ کو بھی کرنا ہے. اب پی ٹی آئی کی طرف سے کس حد تک سنجیدگی ہے مذاکرات کے حوالے سے، کب یہ کمیٹی جو ہے وہ مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ نظر آئے گی یا آگے بڑھے گی اور حکومت سے بات کرے گی. اسپیکر کی طرف سے بھی پیشکش موجود ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں لیکن وہ فیصل آئندہ دیکھنی ہوگی. فیصل اس صاحب مستقبل قطع اس کے کلامی حوالے معاف، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. میں اپنے ناظرین کو آپ کے توسط سے یہ خبر بھی دینا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب جیسے واپس آئیں گے نو ڈاؤٹ انہوں نے کمیٹی بنانی ہے. ان کے اوپر مطلب یہ سمجھ لیں کہ وہ پابند ہیں اس چیز کے، ملک کے اندر صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے وہ ہمارے چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ بنائیں گے. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جو میرے حوالے مجھے جو معلومات ملی ہے کہ حکومت کس کس کو شامل کر سکتی ہے اس کمیٹی میں. سب سے پہلے اسپیکر صاحب والنٹیئرلی خود آگے رضاکارانہ کہ جی میں حاضر ہوں، اگر فل بننا ہے تو میں بنتا ہوں. وہ تو بطور ثالث ہوں گے. ٹھیک ہے. اب حکومت کی طرف سے رانا ثناءاللہ صاحب کا بہت فرسٹ جو نام ہے وہ بھی آ رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کو میں بتاؤں کہ محسن نقوی صاحب اور عطا تارڑ صاحب اس کمیٹی میں نہیں ہوں گے. پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے رانا تنویر صاحب جو وفاقی وزیر ہیں وہ ہوں، ہو سکتا ہے ریاض پیرزادہ صاحب ہیں جو ہمارے ذرائع نے ابھی تک ہمیں یہ بات بتائی کہ جن کے ناموں پہ سوچا جا رہا ہے وہ ہوں. اور اس کے علاوہ یہ بات آگے جا کے امکان یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے بھی بات کی جائے حکومت کی طرف سے کہ جی آپ آ جائیں یا آپ اپنا کوئی نمائندہ دے دیں تاکہ سمجھ تو آئے چیز یا باتوں کی سمجھ آئے کہ آخر کرنی کیا ہے.
یہ تو کلیئر ہے نا, حکومت تو کلیئر ہے کہ جی ہم تو چاہتے ہیں پیپلز ٹھیک ہے. پارٹی کا نام آپ بھول گئے. نہیں, وہ بھی ہے, وہ بھی ہے. پیپلز پارٹی تب آئے گی جب فریق دوم جو ہیں پی ٹی آئی وہ کچھ کرے گی. اور میں آپ کو بتاؤں, جس دن پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی سیاسی شخصیت, اس میں چاہے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں, چاہے اس میں سید خورشید احمد شاہ صاحب ہوں, چاہے اس میں پارلیمنٹ کے وہ رکن نہیں ہے لیکن بہت اچھے سیاستدان ہیں پنجاب کے حد تک قمر زمان قاہرہ صاحب ہوں وہ, اور اس کے علاوہ باقی دیگر جو قیادت بیٹھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, وہ ان کو سامنے لے آئیں. میں ایک اور نام بھول رہا ہوں, راجہ پرویز اشرف صاحب, ان کو بھی ہو سکتا ہے آگے جا کے اپنا ایک کردار ادا کرنا پڑے پیپلز پارٹی کی طرف سے. اور جب تک میری اپنی رائے ہے اور جو میری سمجھ ہے, کچھ لوگوں سے ڈسکس بھی ہوا ہے سینئر سیاستدانوں سے, کہ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جس دن جو ہے مفاہمت کے بعد آصف زرداری اس معاملے کے اندر پڑیں گے تو یہ معاملہ حل ہوگا. لیکن جس حد تک پیپلز پارٹی پہ تنقید پی ٹی آئی کی قیادت کر چکی ہے ماضی میں, وہ تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی قیادت بھی انسان ہے, دل کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ یار یہ دیکھو اب آ کے ہمارے ساتھ بیٹھیں گے, چلے وہ پھر بھی آ کے ان کے ساتھ بیٹھیں گے. لیکن بات پھر وہیں پہ گھوم کے آتی ہے 100 باتوں کی کہ بھائی گارنٹیئر دو, جو عمران خان صاحب کو یہ سمجھائے کہ ہاں یار یہاں سے یہاں تک یہ چیز ہوگی. بالکل ٹھیک. اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ مذاکرات کا عمل جو ہے وہ جلد سے جلد شروع ہونا چاہیے. حکومت کی طرف سے سنجیدگی کا جس طرح مظاہرہ کیا جا رہا ہے, اور وزیر اعظم کی طرف سے کمیٹی بھی جلد بنائے جانے نام کا بتا دیے امکان ہم ہے. نے آپ کو جو ڈسکس نام ہو رہے ہیں. جو متوقع ہیں وہ بھی ہم نے اپنے ناظرین کو بتا دیے, لیکن اب پہل کرنی ہے پی ٹی آئی کو, سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہے پی ٹی آئی کو, اور ملک کے لیے, ملک کے میں سیاسی استحکام کے لیے اور سیاسی مسائل کے حل کے لیے مذاکرات, ملک میں سیاسی استحکام کے لیے اور مسائل کے حل کے لیے مذاکرات از حد ضروری ہیں. اور پوری قوم کی نظریں اس وقت سیاستدانوں پہ ہیں کہ وہ مذاکرات میں کس حد تک کامیابی حاصل کرتے ہیں ان مسائل کے حل میں جو گزشتہ کئی سالوں سے اس ملک کو درپیش ہیں, اور افراتفری اور بے چینی کی صورتحال کو کس حد تک وہ دور کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.